اگر اسرائیل آیا تو واپس نہیں جائے گا، جنگ کا خطرہ، پاکستان کی تیاریاں مکمل۔ ناظرین، دنیا کی بدمعاش ریاست اسرائیل نے اب پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو چکی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ معاملہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری کے بلاگ میں اس پر بات کرتے جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اگر کسی ملک نے اسرائیل کو جواب دیا تو وہ صرف پاکستان ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطین پر قابض ہے۔ یہ باتیں تو عرب ممالک کو کہنا چاہیے تھیں، جو ہمارے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر کی۔ جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان نے بتایا کہ قطر سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا جو 1971 میں آزاد ہوا۔ قطر کی ٹوٹل آبادی 27 لاکھ میں سے صرف لگ بھگ 3 لاکھ قطری، باقی سارے غیر ملکی ہیں۔ دوحہ کے قریب امریکہ کے سب سے بڑے فضائی اڈے پر کم از کم 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں، جبکہ قطر کی ٹوٹل آرمی صرف 13,000 ہے۔ قطر کے ہمسایہ ملک بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا نیول ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں 7,000 اور کویت میں بھی 13,000 امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں امریکہ کے فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی تقریباً 2,500 امریکی فوجی موجود ہیں۔ غرض یہ کہ پورے مشرق وسطیٰ پر اس وقت امریکہ کا قبضہ ہے۔ جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان نے کہا کہ اسرائیل خطے کا بدمعاش بنا بیٹھا ہے، جسے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ تمام عرب ممالک اسرائیل سے ڈرے ہوئے ہیں، اسی لیے امریکہ ان کو سیکیورٹی گارنٹیاں دیتا ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کی تلخ کلامی پر بات کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان نے کہا، جنگ مئی میں اسرائیل نے جس طریقے سے انڈیا کا ساتھ دیا وہ سب کے سامنے ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں انڈیا نے اسرائیل کے ڈرون استعمال کیے۔ اسرائیلی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صہیونیوں نے جو کچھ فلسطین میں کیا اس کو مقبوضہ کشمیر میں دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب نتن یاہو ہمیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے بغیر کسی وجہ کے اسامہ بن لادن کا نام لے لیا۔ پاکستان پر اسرائیلی حملے کے خطرے پر بات کرتے جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان نے کہا، پاکستان قطر جیسا ملک نہیں بلکہ ایک جوہری طاقت ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ہم میں تھوڑی سی بھی کمزوری ہوتی تو بھارت ہم پر چڑھ دوڑتا۔ اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے کی کبھی جرت نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عرب ممالک تگڑے ہو جائیں تو امریکہ پر پریشر آ جائے گا۔ سلامتی کونسل میں جب بھی اسرائیل کی بات آتی ہے امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف بڑا ہی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قطر جا کر چٹان کی طرح ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، اور دوسری طرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی اسرائیل کے خلاف ہارڈ لائن قابل ستائش ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ دوسری جانب نیٹو امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ روس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا روس کا حق ہے۔ یوکرین کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اس کے جن 4 علاقوں پر تنازع کھڑا ہو چکا ہے تو وہ حصے ہی روس کے ہیں۔ روس کو جب تک نیٹو سے خطرہ نہیں تھا اس نے یوکرین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن جب اسے ڈائریکٹ تھریٹ دی گئی تو اس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ ادھر پاکستانی دفتر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نسل کشی کرنے والوں کے بیانات پر رد عمل نہیں دیتے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک بیان میں پاکستان اور اسامہ بن لادن کا حوالہ دیتے ہوئے اس واقعے کو قطر میں کیے گئے اسرائیلی حملے کے جواز کے طور پر پیش کیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان اور اس کے دوست ممالک کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں خطے کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم امہ کے ساتھ یکجہتی کے عزم پر قائم ہے اور عرب OIC سربراہی اجلاس میں مشترکہ رد عمل کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ پاکستان ہر سطح پر برادر ملک قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل کی اشتعال انگیز اور غیر قانونی کارروائی قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا
اظہار کرتا ہے